کلاس میں اپنے بچوں سے پوچھا بچوں بتاؤ کون لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے؟ بچے تو سچے ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، وہ تو جھوٹ نہیں بولتے۔ تو 3 بچوں نے ہاتھ اٹھایا کہ استاد ہمیں اس کا جواب آتا ہے۔ 3 بچوں نے جواب دیا، الگ الگ جواب دیا، اور تینوں نے صحیح جواب دیا۔ سب سے پہلے بچے نے ہاتھ اٹھایا، استاد محترم وہ شخص نماز نہیں پڑھتا جس کو نماز پڑھنا آتی ہی نہیں ہے، جس کو نماز کا طریقہ ہی پتہ نہیں ہے، جس کو نماز کا پیٹرن ہی معلوم نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ظاہر ہے جس کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، جسے نماز آتی ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ وہ اسلام آباد کا واقعہ ہے، یہ جو کمشنر ہے یہ ڈی سی سے بڑا ہوتا ہے، ڈی سی سے بڑا یہ کمشنر ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ اس کمشنر کا باپ فوت ہو گیا، میت اس کے سامنے ہے، اور وہ جو کمشنر ہے، کمشنر جو ہے وہ بڑے عہدے پر فائز ہے، کسی نے دیکھا کہ وہ جیب سے رومال نکال رہا ہے اور رومال کو سجدے والی جگہ پر رکھ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں پر قالین نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ کوئی چٹائی نہیں ہے، یہاں پر کوئی مصلی نہیں ہے، ہم جب سجدہ کریں گے تو ہمارا جو ہے یہ ماتھا خراب ہو جائے گا، ہمارا ماتھا خراب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باپ نے اسے کمشنر تو بتایا، اسے انگریز کی تعلیم تو دی، لیکن اس کی گھٹی میں دین کی تعلیم نہیں رکھی، اسے اللہ کے نبی کا دین نہیں سکھایا، اسے یہی پتہ نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے اندر تو سجدہ ہی نہیں ہوتا ہے، اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو بچوں نے کہا کہ وہ شخص کہ جسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا وہ نماز نہیں پڑھتا۔ دوسرے بچے نے کہا استاد جو زندہ ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جو زندہ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ دوسرے بچے نے جواب دیا، اور تیسرے بچے نے اللہ کے نبی کا وہ فرمان جو ہے وہ نقل کیا کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ تیسرے بچے نے کہا کہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مومن تو نماز پڑھتا ہے، مومن نماز پڑھتا ہے۔ آج اس مجمع کے اندر کیا ہم ان تینوں سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا؟ کیا ہم مر چکے ہیں؟ کیا جو ہے وہ ہم مسلمان سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جب اللہ کا بلاوا آتا ہے وہ اڈے کے اوپر تاش کھیلا جا رہا ہوتا ہے، جب اللہ کا بلاوا آتا ہے دکان کے اندر جو ہے وہ کاروبار کیا جاتا ہے، حالانکہ جمعے کی پہلی نماز کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، جمعے کی نماز پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اذان ہو رہی ہوتی ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ ڈرامہ سیریل دیکھ رہی ہوتی ہیں، جب نماز ہو رہی ہوتی ہے، جب اللہ کا بلاوا آ رہا ہوتا ہے میرا نوجوان وہ میدان کے اندر نکل کر وہ کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، وہ والی بال کھیل رہا ہوتا ہے، وہ فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام زیادہ اہم ہے، اللہ کا بلاوا بعد میں دیکھ لیں گے، اللہ کا بلاوا بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ آج ہم عہد کریں کہ جب بھی اللہ کا بلاوا آئے گا، جب بھی مؤذن اذان کہے گا ہم لبیک یا اللہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف لوٹیں گے، جہاں پر ہوں گے وہاں پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرے گا، دنیا میں پورا کرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی خوشگوار بنا دیں گے، اللہ اس کی دنیا بھی حسین اور جمیل بنا دیں گے، اللہ اس کی دنیا بھی تر و تازہ بنا دیں گے۔ اور قیامت والے دن جب اللہ نے جنت رکھی ہے، اس کے اندر نعمتیں رکھی ہیں، جنت کو اللہ نے مومنین کے لیے رکھا ہے، وعدت للمتقین کے لیے رکھا ہے، تو وہ جو جنت ہے وہ پھر مومنین اس کے حقدار ہوں گے۔ کافروں کے لیے اللہ نے جہنم رکھی ہے اور مومنین کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اس لیے نماز جو ہے وہ بندگی کا اعلیٰ معراج ہے، نماز جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو قائم کرتی ہے۔ انسان جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 وقت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور جیسے نبی کا طریقہ ہے، ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ بتلایا کہ سر کو ڈھانپ کر کے نماز پڑھا جائے، یہ ہمارے نبی نے طریقہ بتلایا، ہمارے نبی نے ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ بھی بتایا کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے، ہمارے نبی نے ہاتھ کے باندھنے کا بھی طریقہ بتایا کہ ہاتھ کو کیسے باندھا جائے، ہمارے نبی نے رکوع کرنے کا بھی طریقہ بتایا وہ کیسے رکوع کی جائے، ہمارے نبی نے سجدے کا بھی طریقہ بتایا۔